اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام کلام کوثر کے 8ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام کا موضوع جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وہ عظیم خطبہ ہے جو تاریخ میں خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے انبیاء کی میراث اور عذاب آخرت جیسے موضوعات پر گفتگو کی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اس عزم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں کہ انشاءاللہ خطبہ فدق پر کچھ نئے زاویوں سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سرزمین مقدس قم پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا علی عباس خان صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور تشریف لائے اسٹوڈیو۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مولانا، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا سوال جو آپ سے میرا ہے آج کے پروگرام میں وہ یہ ہے کہ کیا رویوں میں تبدیلی آئی، اور اگر آئی تو بی بی اس طرف کیا اشارہ فرما رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے جب میراث کے اوپر استدلال کیا اور بیان کر دیا، اور پھر اشارہ کیا کہ بہرحال جو ان کا حق ہے، اور اس کی وضاحت کر دی، اس کی تشریح کر دی، کیونکہ جب بی بی اپنے حق کے سلسلے میں گفتگو کر رہی ہیں تو مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو اس حق کو دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بی بی مخاطب ہوتی ہیں انصار کی طرف۔ خطبے میں، یعنی جو راوی خطبے کو نقل کر رہا ہے، یہ جملہ بی بی کا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ثم رمت بطرفها نحو الانصار۔ جب یہاں تک کہ گفتگو پہنچ چکی اور بی بی نے آیات الہیہ کے ذریعے سے آ کے بتایا کہ مثال کے طور پر جناب سلیمان نے جناب داؤد سے آ کے ارث لیا، اور جناب زکریا کا واقعہ نقل کیا، اور جو آیات تھیں ان کو ذکر کیا، اب وہ مخاطب ہوتی ہیں انصار کی طرف، اور آ کے ان کو اپنا مخاطب بنا کے کہتی ہیں یا معشر النقیت و اعضاد الملہ، اے یعنی پاک لوگوں کے گروہ، اور اے وہ لوگ کہ جو اس وقت قوم کے بازو ہو۔ یہ ایک طرح لفظ انصار سے بھی بی بی نے مدد لی ہے، اچھا، اور اس طرح سے آ کے ان کو اپنا مخاطب بنایا ہے کہ اب میں نے اپنا مسئلہ، تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے پیش کر دیا، اب پیش کرنے کے بعد ان سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میرا حق سب کے سامنے جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پھر بھی یہاں پہ ایک بات کہتی ہیں کہ کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ المرء یحفظ فی ولدہ۔ اگر تمہیں کسی انسان کے احترام کو باقی رکھنا ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ انسان جس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی یاد باقی رہے، تو پھر جو اس کی نسل ہے اس میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے، تو کیا میں ان کی نسل میں سے نہیں ہوں؟ اور یہاں پر بی بی آ کے وہ جملہ کہتی ہیں کہ کتنے جلدی تم لوگوں نے اپنا رویہ بدل دیا۔ اچھا، ایک بات مولانا حاشیے کے طور پر عرض کروں گا کہ یہ بات بھی یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ خطاب جو ہے بی بی کا وہ فقط قاضی سے یا ان لوگوں سے نہیں ہے کہ جن کے ہاتھ میں مثلا قوت ہے، جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سب سے بی بی خطاب کر رہی ہیں۔ بی بی یہاں پر سب سے خطاب کر رہی ہیں، یعنی پہلا خطاب تو خاص ہو گیا، تھا، اچھا اب ایک عام خطاب ہے۔ اچھا، یعنی بی بی یہ بھی کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس مسئلے میں، یعنی دیکھیے اسلام میں جو ایک اہم نقطہ ہے یہاں پر وہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایک ایسا واجب ہے
کہ تقریباً جب آپ سماج میں اتریں گے تب اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. یعنی بیوی اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آ کے اپنی بات آ کے پیش کی, اب تم لوگ یہاں پر موجود ہو, اور بیوی نے ان کے لیے تعبیر جو پیش کی ہے, مثال کے طور پر فرمایا حسنۃ الاسلام, یعنی وہ لوگ جو اسلام کے لیے ایک قلعے کی طرح ہو. اور ابھی آپ نے دیکھی تعبیر اعواد الملہ, یعنی تم اس ملت کے بازو ہو. یعنی اگر یہاں پر کوئی تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ایک خلاف ہو رہا ہے اور ایک ظلم ہو رہا ہے, تو یہاں پر اگر کسی کو بولنا چاہیے تو کسے بولنا چاہیے؟ تم لوگوں کو بولنا چاہیے. تم لوگوں کو بولنا چاہیے. یعنی بیوی چاہ رہی ہیں کہ اس مسئلے کے سائے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہم تک کے پہنچائیں, تاکہ ہمیں پتہ یہ چلنا چاہیے کہ کہاں پر ہمیں بولنا ہے اور کہاں پر ہم کو نہیں بولنا ہے. کیونکہ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب معاملہ ہمارے مفاد سے آ کے ٹکراتا ہے تو ہم بولنے کے لیے فوراً آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا ایسے لوگوں کے مفاد سے آ کے ٹکراتا ہے کہ جن کا ہم سے کوئی رابطہ ہے, تو وہاں پر تمام تعلیمات اسلام, تمام قوانین, تمام قواعد و اصول ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں, اور فوراً ہم اس کا سہارا لے کے آ کے شروع کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے اسلام نے یہ کہا ہے اور آپ کو یہاں مدد کرنا چاہیے اور آپ یہاں پہ آپ کو آگے آ کے بولنا چاہیے. لیکن اگر بعین ہی یہی مسئلہ ایک کسی ایسے انسان کے ساتھ ہو کہ شاید اس سے ہمارا کوئی بہت رابطہ نہیں ہے, تو اس طرح سے ہم آگے نہیں بڑھتے کہ جس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہی مسئلہ ہے جو ابھی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑ پا رہے. ہم کہاں پہ آ کے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں؟ جس رد عمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے, جس رد عمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے. یعنی ہم نے آ کے بانٹ دیا ہے, یعنی اسلام نے آ کے جس قومیت اور ملیت اور ان تمام رنگوں کو آ کے ختم کیا تھا اور اس کے اوپر ایک اسلام کا لباس اڑھایا تھا اور کہا تھا دیکھو تم سب اس اسلام کے پرچم کے نیچے آ کے متحد الشکل ہو سکتے ہو, اس کو ہم نے ابھی تک کے صحیح سے نہیں سمجھا. بقول آج کے دور میں کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا رابطہ, ہاں یہ جملہ, ہاں کہ یہ جب ایک جملہ کہہ دیتا ہے نا انسان کہ مجھ سے, یہ ابھی مجھ کو نہیں سمجھ پایا ہے, سمجھ نہیں رہا ہے کہ تم اس پوری ایک باڈی کا, اس بدن کا ایک جزو ہو. یہ اپنے آپ کو سب سے کٹا ہوا سمجھ رہا ہے. جبکہ جب یہ کہتا ہے مجھ, تو اس مجھ کے اندر سب وہ آتے ہیں کہ جن کی زبان کے اوپر کلمہ توحید ہے, سب وہ آتے ہیں جو رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. بس دین یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ کسی بھی ایک اس سے متعلق ہو, وہ سب کا مسئلہ ہے, پورے عالم اسلام کا. اسی لیے بیوی آپ خطاب کس کو کر رہی ہیں؟ سب کو خطاب کر رہی ہیں. یعنی بیوی یہ نہیں کہہ رہی کہ میں صرف آ کے یہاں پہ اپنا مسئلہ پیش کرنے ہیں. میں بار بار, شاید ہمارے 8واں ایپیسوڈ ہے اور شاید 3-4 میں تو بار بار میں نے اس بات کی تکرار کی, ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ خطبہ صرف اس بات کی عکاسی نہیں کر رہا ہے ہمارے لیے کہ بیوی ایک صرف اپنے حق کو آ کے پیش کرنے کے لیے آئی ہے, بلکہ ان تعلیمات اسلام کو بتانے آئی ہیں کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان تعلیمات کے اوپر صحیح سے عمل نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا وہیں پہ اگر آ کے بیماری کو پکڑ لیا جائے اور وہیں سے آ کے اس کا علاج شروع کر دیا جائے تو بہتر. اگر یہ مسئلہ آگے بڑھ گیا, اگر آپ صراط مستقیم کے اوپر غور کریں کہ اگر آپ صراط مستقیم سے, جہاں سے آپ کی حرکت شروع ہو رہی ہے, آپ نے چلنا شروع کیا ہے, وہاں پہ آپ تھوڑا سا ذرہ برابر آپ ہٹ جائیں, اس وقت احساس نہیں ہوگا. بسا چند قدم جب آپ چلیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ اسی راستے پہ چل رہے ہیں, جبکہ ہلکا سا آپ اس راستے سے کیا ہو چکے ہیں؟ بینڈ ہو چکے ہیں, ہٹ چکے ہیں. اب آپ نے بڑھنا شروع کیا, اور بلکہ بڑھنے میں آپ نے بہت تیزی کا مظاہرہ کیا. اب جتنا چلیں گے تیز چلتے جائیے, جتنا تیز ہم چلتے چلے جائیں گے یہ فاصلہ کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ ہوتا جائے. ہاں, تو جن لوگوں کے دل میں قوم و ملت کا درد ہے وہ اسی وقت آ کے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ذرا سا تم ہو نا, جو حضرت اشارہ کر رہی ہیں کہ کیا ہوا اتنی جلدی تم ان تمام باتوں کو بھول گئے, اور وہ تمام عہد و پیمان جو پیغمبر نے تم سے لیے تھے تم اس کو بھول گئے. کیا ہوا کہ جو اسلام کی تعلیمات تھیں تم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہو. ابھی سمجھ لو اس مسئلے کو, ابھی اس مسئلے کو سمجھ لو تاکہ ان تعلیمات کے اوپر تم عمل کرو. اور آج ہم دیکھیں اگر مسلمانوں کی حالت عالم اسلام میں, تو اصل مسئلہ یہی کہ ان تعلیمات کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے. اور اس اگر زاویے سے دیکھا جائے تو پورا ایک طرح سے فلسفہ انقلاب ہے جو بھی روحوں کو جھنجھوڑ رہی ہے. ہم آگے بانٹ دیتے ہیں, وہ اس ملک کا ہے, یہ اس ملک کا ہے, وہ اس رنگ کا ہے, یہ اس رنگ کا ہے, اس کی دوستی اس سے ہے, ان کی دوستی اس سے ہے. اسی طرح سے ڈیوائیڈ بڑھتا جاتا ہے. اسلام پوری محنت کر رہا ہے کہ آ کے جوڑتا چلا جائے, اور ہماری پوری محنت ہوتی رہتی ہے کہ ہم اس کو
توڑتے چلے جائیں. اچھا نیکسٹ کوشچن مولانا میرا یہ، قرآن کریم خود پیغمبر اکرم کی حیات میں ہی ان کو ایک آزمائش کی خبر دیتا ہے. جیسے قرآن کریم میں بھی ہم دیکھتے ہیں خواب کی طرف اشارہ ہے. بی بی کیا فرما رہی ہیں اس آزمائش کے بارے میں، اور ہمیں کیا دیکھنے میں آیا کہ واقعاً امت کی آزمائش ہوئی، اور کیا وہ آزمائش تھی جو ہوئی؟ دیکھیں پہلے بھی ایک ہلکا سا ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تاریخ ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے. تاریخ دہراتی ہے لیکن کھلاڑی بدل جاتے ہیں، مسائل وہی پیش آتے ہیں. یعنی اگر آپ کلی طور کے اوپر مسائل کو دیکھیں تو ہم ایک جملے میں آ کے کہہ سکتے ہیں کہ جب سے نوع بشر کا وجود اس زمین کے اوپر آیا ہے تو حق اور باطل کی لڑائی چل رہی ہے. صحیح. تب سے شروع ہے جی. اور اب یہ کہاں تک کی جائے گی وہ خدا بہتر جانتا ہے. شیطان کے انکار سے شروع ہو گئی ہے. وہیں سے شروع ہوئی. صحیح. وہیں سے شروع ہوئی اور یہ سلسلہ جاری جاری. ہم اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے. صحیح. کہ ہم آ کے یہ کہیں کہ یہ جو ہے یہاں پر کہ مثلا ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے، ہم اس سے ہٹ کے کہیں تیسری جگہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم الگ ہٹ کے بیٹھ جائیں گے، نہ حق کا ساتھ دیں گے نہ باطل کا ساتھ دیں گے، چلو ٹھیک ہے. یہ ممکن نہیں ہے. حق اور باطل میں یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جانا کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ خود باطل ہے. اچھا. کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا آپشن ہے نہیں. مثلا نیوٹرل یا بے طرف نہیں ہو سکتے. نیوٹرل نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. یعنی آپ یہ کہیں گے حق کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ باطل بنے گا. باطل کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ حق بنے گا. یا ہے یا نہیں ہے، یا ہے یا نہیں. اب اس کے بیچ میں آپ کوئی تیسرا راستہ نکال پائیں گے؟ تو ہم ہیں بہرحال ہم کسی نہ کسی ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. اب آ کے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں ہمارے قدم کس طرف ہیں، حق کی طرف جمے ہوئے ہیں یا باطل کی طرف جمے ہوئے ہیں. صحیح ہے. پھر پھر ہمارے لیے فیصلہ لینا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھنا. یعنی یہ مسئلہ ہمارے لیے کلیئر ہے کہ ہم اپنی 100 سالہ 150 سالہ پروردگار جو ہے وہ سب کو طول عمر عطا کرے، 1000 سالہ زندگی میں بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں ہے. اور اب جب اس میں ہمیں بڑھنا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں ہم کن معیارات کو لے کے آگے بڑھیں. یہ اہم سوال ہے ہماری زندگی میں کہ جب تک وہ معیارات ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوں گے ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس کھیل میں ہم کہاں پر ہیں. کیسے سمجھیں گے ان معیارات کو؟ ان معیارات کو سمجھنے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم جا کے تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوا. صرف اس بات کے اوپر آ کے خوش نہ ہو جائیں کہ کیونکہ ہمارے اوپر ایک مسلمان ہونے کا ٹیگ لگا ہوا ہے لہٰذا سارے مسائل ہمارے لیے کلیئر ہیں. نہیں، بلکہ آگے غور کرنا پڑے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے لیے پروردگار نے قرآن میں آ کے کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ایک معیار دیا ہے پروردگار نے. ان کی سیرت کس حد تک ہمارے وجود میں اتری ہے اور ان کی سیرت عین حق ہے. اب جب وہ نبی اس دنیا سے جاتے ہیں تب ہمیں آ کے غور کرنا پڑتا ہے کہ اب کس طرح سے اس سیرت کو آگے بڑھایا جائے. دیکھیے انسان اس دنیا سے گیا ہے، اخلاق تو ختم نہیں ہو گیا. انسان اس دنیا سے گیا ہے، عدالت تو ختم نہیں ہو گئی. انسان اس دنیا سے گیا ہے، پروردگار کی جو رحمت ہے وہ تو ختم نہیں ہو گئی. لہٰذا اسی کے اوپر غور کرنا ہے. اور یہاں پہ جو اشارہ کیا گیا ہے اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسی ایک تاریخی موڑ کی طرف آ کے اشارہ کیا ہے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. مولانا وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین محترم وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.